شاہد بھائی 2-3 چیزیں پہلے میں کلیئر کر دوں. ایک تو پہلے تو خان صاحب نے بالکل 100% ٹھیک بات کی شہباز شریف کے بارے میں کہ وہ ایسا لگتا ہے جاب انٹرویو پہ آیا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ کیا دماغ میں سمجھ کے بیٹھے ہیں جی. اور شاید وہ یہ بات اس طرح وہ اپنے آپ کو جو بیان بازی اور وہ جاب انٹرویو دے رہے ہیں جی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کہیں سے اشارہ آ گیا. جی. اور وہ جو بات پی ایم صاحب نے کی تھی جی. وہ اس تنازع میں نہیں کی تھی کہ جو پتہ نہیں کوئی ڈیل کی وہ کیونکہ کچھ لوگ جی. میرے خیال میں کوٹ شوٹ جا کے اور وہ لائف ٹائم وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. جہاں تک کوئی ڈیل ہے ڈیل ویل کوئی نہیں ہے. وہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے, ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, بیٹی بھی ان کی کنوکٹڈ ہے, بیل پہ باہر ہیں محترمہ, اور جو ان کے بھائی ہیں ان کے اوپر تو اتنے بلیک اینڈ وائٹ اب چارجز اور کیسز کلیئر ہو گئے ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتے. سو یہ تو بالکل کلیئرٹی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ڈول نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری جماعت میں کوئی اور ہے نہیں, مطلب یہ بھی آپ نے کہا انفارمیشن, میں آپ کو انفارمیشن کے حساب سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کی جماعت میں کوئی 5-6 لوگ گھوم رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے خواہش مند. اچھا. ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. جی خاقان عباسی صاحب ہیں, وہ خواجہ آصف صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, اور ایک دو اور, یہ سارے اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھ رہے ہیں. اچھا. وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان میں پہلے الیکشن جیتنا پڑتا ہے. تو الیکشن یہ کیسے یہ پتہ چل گیا کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو یہ فارغ ہو جاتے ہیں. اور جو پچھلا الیکشن تھا جس کے اوپر ہم نے بھی تحفظات کیے تھے, سب سے زیادہ تو ہم نے جمع کرائی ہوئی ہیں, ہماری پارٹی کے لوگوں نے جمع کرائی ہوئی ہیں پٹیشنز الیکشن ٹرائیبیونل میں. تو ان کا صرف شور ہنگامہ زیادہ ہے. دیر از نو ڈیل, کوئی کسی سے ڈیل. اس کا مطلب کیا یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کیا ڈیل ہوتی ہے اور آتے ہیں؟ کوئی ڈیل ڈول نہیں ہے. اور ایسی یہ لوگوں کو, عوام کو بے وقوف بنانے میں جو اصل مسئلے ہیں اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے میں, تو یہ اس طرح زیدی صاحب اصل مسئلوں پہ آتے ہیں. زیدی صاحب اصل مسئلوں پہ آتے ہیں. سوال زیدی صاحب یہ ہے کہ حکومت نے کہا, فواد چوہی صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے. اب تک آپ کی حکومت نے ایسا کیا کیا ہے اور قانونی اور سفارتی لحاظ سے آپ کن گراؤنڈز پہ ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ میرے خیال میں ویسے ہی ان کا ویزا ہی اب کینسل ہو جائے گا تو ان کے بعد مجبوری میں واپس ہی ان کو آنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جو لیگل بیٹل ہے نا وہ تو چلے گی. انہوں نے اگر لندن میں رہ کے تو کوئی جو بھی انہوں نے کوشش کی ہے لینے کی پولیٹیکل جو بھی اسائلم, بٹ آئی ڈونٹ نو وہ کیا, وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن وہ گارنٹی تو دے کے گئے تھے شاید کچھ دنوں کی, اور وہ بھی جج صاحب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ پہ ان کو ہم نے جانے دیا. ہماری کیبنٹ میں بھی 2 رائے تھیں, کچھ کہتے تھے جانے دیں, کچھ کہتے تھے نہ جانے دیں. میری رائے آپ کو پتہ ہے, میں بڑا کلیئر تھا پہلے دن سے کہ اگر پاکستان کے, میں تو ان وی آئی پی, میں تو یہ جو وی آئی پی ٹائپ جیلز ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف ہوں. یہ جو علاج کرانے کی پرمیشن باہر ملتی ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ پاکستان میں اچھے اسپتال بنا سکتے ہیں, میں تو اس کے بھی خلاف. ان کا تو اپنا شریف میڈیکل کمپلیکس ہے, وہ بھی علاج نہیں, وہاں بھی علاج نہیں کروا سکے. جب خان صاحب گرے تھے تو وہ شوکت خانہ میں گئے تھے علاج کرانے اور پیمنٹ کر کے علاج کرایا تھا. اینی ویز انہوں نے تو کیا کرایا کچھ نہیں. جہاں تک ان کو واپس لانے کی, ہم جو بھی لیگل اور ڈپلومیٹک ایونیوز ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور کریں گے. میرا نہیں خیال کہ مجھے اس وقت ٹی وی کے اوپر بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنی چال تو کسی کو نہیں بتانی چاہیے نا. لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی پراپرٹیاں ہیں, جو جائیدادیں ہیں, اس کا حساب ان کے پاس ہے کوئی نہیں. وہ نہیں دیں گے, باقی سب کچھ کر لیں گے. زید صاحب اسی پہ ڈسمس ہوئے نا, اسی پہ کیسز بنے نا. آپ جو چالیں چل رہے ہیں وہ ہمیں نہ بتائیں, لیکن آپ کی یہ چال کامیاب ہوگی, آپ کو یقین ہے؟ حق اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے. یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا, آپ واپسی سیکھی ہے. حق اور سچ جیتتا ہے. یہ تو دیکھیں جتنی وہ مطلب چالیں وہ چل رہے ہیں, ہم تو لیگل جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ ہم ایگزاسٹ کریں گے پورے کے پورے. زید صاحب عام طور پر یہ تاثر اس لیے پھیلتا ہے کہ 2-3 دوست ملک ایسے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی انوالو رہے, ان کے کچھ لوگ جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں, پھر وہ پاکستان میں آتے ہیں, پھر
ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں، تو اس سے یہ تو آپ واقعتاً آپ پر کوئی بیرونی دباؤ بھی نہیں ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب پر، حکومت پر؟ آپ ارشاد بھائی خان صاحب کو کافی پرانا جانتے ہیں، اور جو خان صاحب کو جانتا ہے وہ میرے خیال میں کبھی بھی وہ دباؤ میں تو آنے والے شخص ہیں نہیں. یہ وہ، اور ہم ایک جمہوری الیکشن کے تھرو، ڈیموکریسی کے تھرو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جمہوریت میں بڑی طاقت جو کہتے ہیں اس لیے ہے، یہ پرویز مشرف کی طرح ڈکٹیٹر تو نہیں ہے کہ ادھر سے کہہ دیا ادھر سے کہہ دیا اور وہ ان کو جانے دے دیا گیا. یہ جمہوری حکومت ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ میں آپ نے میں کہنا بھی چاہتا ہوں، ہماری جو کیبنٹ ہوتی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ، اور کچھ لوگ ہماری کیبنٹ میں کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جو پہلے بھی کابینہ کا حصہ رہے ہیں دوسری حکومتوں میں، آپ کو پتہ ہے. میں نے ان سب سے پوچھا باری باری، اتنی روبسٹ، اتنی ڈائنامک، اتنی ڈسکشن، اتنی کھلی ڈیبیٹ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی کیبنٹ میں ہوئی ہو. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جمہوری مائنڈ سیٹ ہے. کھل کے بات کرو، ہر اپنے پوائنٹس کسی سمری کے یا کسی ایشو کے اگینسٹ میں یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف سامنے رکھو. کیبنٹ بیٹھ کے آرام سے کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ کرتی ہے. ورنہ آپ سبھی سوچیں کہ کیبنٹ کے اندر نواز شریف کی کوئی آنکھ بھی اٹھائے، جو ہوتی کہاں تھی وہاں تو جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میٹنگ نہیں ہوتی تھی، گیلانی کی میٹنگ تو یہ تو اتنا جمہوری طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ جتنی تسلسل سے آپ کرتے ہیں ماضی میں نہیں ہوتی تھی. گیلانی صاحب بھی کرتے تھے لیکن نواز شریف صاحب تو عادی نہیں تھے 6 مہینے 4 مہینے کے بعد کبھی. یہ فرمائیں کہ یہ افواہیں جب پھیلیں ڈیل کی اور واپسی کی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2-3 وزیروں نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کر لیا، پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لیا، 2 جو کمزور دل کے وزیر تھے وہ اپنا سامان ہی دفتروں سے لے کے گھر چلے گئے کہ جی چھٹی ہونے سے پہلے جو ہے اپنا سامان تو سنبھال لیں. ایسی بھی کوئی آپ کے علم میں ہیں وزیر؟ یہ جس نے یہ افواہ پھیلائی ہے نا ڈیل والی، انہوں نے وہ یہ اسی طرح کی احمقانہ باتیں وہی پھیلا رہے ہوتے ہیں بازار میں. یہ جو خوش فہمی میں رہ رہے ہیں افواہ کی حکومت میں، آپ کو چلیں ایک میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دیتا ہوں، حالانکہ پریڈکشن کم کرتا ہوں. حکومت انشاءاللہ پورے 5 سال مکمل کرے گی، اور انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں اس سے بڑے مارجن سے تحریک انصاف حکومت نہیں ہوگی. اور یہ میں یہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس ملک میں جو کچھ انفلیشن کے اور جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، جو معاشی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے پوری قوم کو، ہمیں اس کا اندازہ ہے. یہ میں دماغ میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے جو ڈیٹ پیمنٹ ہم نے کی ہے، جس طرح ہم نے مینج کی ہے، جس طرح ایکسپورٹس ہمارے دور میں ریکارڈ بڑھی ہوئی ہیں، جس طرح ریمیٹنسز بڑھی ہوئی ہیں، جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. ہاں غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن چوری نہیں ہوئی.